یہ زیارت جی وہ میں یہاں تقریباً میرا نام غلام محی الدین ہے اور میں اس زیارت کے آگے تقریباً 30 سال سے یہاں بیٹھا ہوں گدی پر. تو یہ بابا صاحب جو ہیں یہ پہلے راولپنڈی پاکستان سے آئے ہیں کیونکہ 250-300 سال کی بات ہے. تو وہاں یہ پہلے بکریاں چراتے تھے تو بکریوں نے کسی کا کھیت پورا ختم کر دیا, کھا لیا. تو انہوں نے ان کے والد کے پاس اس نے شکایت کی کہ آپ کا لڑکا جو ہے ہماری گندم جو ہے یہ ختم کر گیا ہے. تو انہوں نے کہا صبح دریافت کریں گے. صبح آئی تو دیکھا تو اس سے بھی دگنی گندم تھی. پھر انہوں نے کہا آپ نے اتنی عمر میں, چھوٹی عمر میں اتنا آپ نے دکھا دیا ہے, تو آپ ایسا کرو یہاں سے چلے جاؤ. امام بری صاحب ہیں راولپنڈی میں, وہاں گئے, کچھ عرصہ وہاں رہے. وہاں سے انہوں نے حکم کیا کہ آپ چلے جاؤ سیندرہ. یہ پونچھ میں سیندرہ تھا, 4 سال ادھر رہے ہیں. پھر ان کو حکم ہوا کالا بان مینڈر میں جاؤ, 12 سال ادھر رہے. پھر کچھ لسانہ ایک جگہ ہے وہاں 7 سال رہے. پھر سنئی ایک جگہ ہے وہاں 1.5 سال رہے. یہ جہاں جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھک بن گئی ہے. یہ بابا صاحب کی جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھک بن گئی ہے. تو پھر چلتے حکم ہوا کہ آپ یہاں پونچھ رجوری کے درمیان سیندرہ چلے جاؤ. تو یہاں آئے ہیں. پھر یہاں سی کا در تھا, یہاں شہر رہتا تھا. تو کچھ یہاں جو بابا صاحب کو حکم ہوا کہ وہاں سے ایک زمین کو کھودنا تو آگ نکلے گی, وہاں بیٹھ جاؤ آپ. تو یہ یہاں سے جو چلا ہے بابا نے 46 سال یہاں چلا کیا ہے, وہاں سے آگ نکلی. ادھر ہی سے پھر لنگر شروع کیا. اس دور میں مہاراج گلاب سنگھ آئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ سے مجھے راج کی دعا رہی ہے, آپ راجہ بنو گے. تو انہوں نے کہا میں کیسے راجہ بن سکتا ہوں, میں ایک فوج کا سپاہی ہوں, میں راجہ کیسے بن سکتا ہوں. انہوں نے کہا آپ راجہ بنو گے لیکن آپ لکھ کر دے دو مجھے, میں نے آپ سے جاگیر لینی ہے. تو انہوں نے لکھ کر دیا. کچھ عرصہ گزرا, یہاں کا جو راجہ تھا تو اس نے ظلم اور ستم کرنے شروع کر دیے. مہاراج رنجیت سنگھ کی حکومت تھی دلی میں. انہوں نے آرڈر کیا کہ وہاں کے جو راجہ ہے اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ. تو مہاراج گلاب سنگھ نے گرفتار کیا تو وہاں لے گئے. تو انہوں نے کہا اب یہاں کا راجہ کس کو بنانا ہے. تو باقی والوں نے یہ کہا کہ گلابو کی ان کو گلابو کہتے تھے, گلابو کی کا یہ کمال ہے تو یہ اسی کا حق بنتا ہے. تو مہاراج گلاب سنگھ کو راجہ بنا کر بھیج دیا. تو ڈیرہ گلی میں بیٹھے ہوئے, یہ بالکل حقیقت ہے, یہ بناوٹ نہیں ہے. ڈیرہ گلی میں بیٹھے تو انہوں نے وہ جو لکھا ہوا تھا اپنے خلیفے کے ہاتھ بھیجا کہ یہ اس کو لکھاؤ, تو اس کو بولو کہ میری جاگیر دے دیں. تو مہاراج گلاب سنگھ نے یہاں 25,000 کنال رقبہ جو تھا اس وقت جاگیر دی. آپ بھی اس وقت اس دور کی جو جگہ ہے یہاں تقریباً 2,000 کنال جو ہے ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے, گھاس کاٹنے والی جگہ. باقی لوگوں نے کوئی ملکیت بنا لی ہے لیکن یہ حقیقت ہے. اور بہت بڑی کرامتیں ہیں. یہ جو پیڑ ہے بابا صاحب نے چولہے سے نکال کر زمین میں گاڑ دیا. لکڑی جلتی نہیں تھی, دھواں کرتی تھی, تو چولہے سے نکال کر زمین میں گاڑ دی. تو بولا چل جلتی نہیں تو پھلتی رہو. تو 12 مہینے یہ اس کے ساتھ پھل ہوتا ہے. اور بہت بڑی کرامتیں ہیں. اس وقت 10, 12, 15 کانٹل کلا ہر روز کا لگتا ہے یہاں بابا کے لنگر میں. اور اتنے لوگ آتے ہیں, ہندو, مسلمان, سکھ, جتنے ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں. ہر مذہب کے لوگ. ہمارا یہ ایک واحد جگہ ہے. میں کہتا ہوں جموں کشمیر نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں یہ ایک واحد جگہ ہے جس میں ہندو, مسلمان سب لوگ ایک جگہ ایک پلیٹ پر کھانا کھا کر جاتے ہیں.
یہ اور کسی جگہ مجھے یقین نہیں کہ کسی جگہ پر ہو. یہ بابا صاحب کی ایک کرامت ہے. اور میں نے سنا ایک اسپیئر کے بارے میں آپ کیا بولے؟ میں نے سنا اس کا جو پھل ہے بہت ہی قسمت والے ہوتے ہیں، جن کے پھل جولی میں گرتا ہے. جس کو مل جائے تو اس کی قسمت ہے، لیکن عام گرتا نہیں گرتا. میں نے یہ چیز سنی ہے. یہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے، بچے نہیں ہوتے ہیں، بابا صاحب کا حکم ہے کہ 2.5 پتے اس کو دینے. تو بتانا اس کو طریقہ بتانا، تو 2.5 پتے دینے. وہ جو ہیں وہ دانوں میاں بیوی کھائیں گے تو ان کو اولاد ہوگی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے لے جاتے ہیں اور دوسرے سال وہ بچے لے کر آتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے